برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، ابھی چند دنوں پہلے ہم ایک ایسے بابرکت مہینے سے گزر کر اور ایک ایسے مہینے سے باہر آئے ہیں جو مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی نعمتوں کا مہینہ تھا، اور ایسا مہینہ تھا جس میں ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، برکتوں کو، اس کی عظمتوں کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس مہینے کے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس مہینے کے چلے جانے کے بعد اس مہینے کا کیا تقاضا ہوتا ہے، آج اس خطبے میں کچھ ان باتوں کے بارے میں ہم غور کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، اور قال اللہ قال الرسول کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، جب ہم سوچتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ایک مہینے کے لیے آیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، ایک مہینہ، یہ ایک مدرسہ تھا، یہ ایک ٹریننگ تھی، اور اس ٹریننگ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو فوج میں ٹریننگ کے بعد آپ بھیجیں، آپ ٹریننگ کے بعد کسی بھی شخص کو فوج سے واپس آتا ہوا دیکھیں تو اس کے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس کے جسم میں جہاں طاقت و قوت کا انبار ہوگا، اس کا جسم جہاں مضبوط ہوگا، وہیں ہمیشہ کے لیے چند مہینوں کی ٹریننگ کے بعد اس کے اندر زندگی بھر کے لیے ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے گی، ایک نظام الاوقات کی پابندی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ جو ہمیں ٹریننگ کے لیے ملا، اس مہینے میں ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کی۔ اس مہینے کا تو تقاضا یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تم تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے اندر خدا کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو کیا ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوا؟ کیا ہمارے اندر رمضان کے اس مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے اندر کوئی نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے، یہ دیکھنے کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم نے جو تقوی کی ٹریننگ کی ہے، اگر رمضان کے بعد بھی یہ تقوی باقی رہتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا اثر ہم پر ہوا ہے، رمضان کا اثر ہم پر ہوا ہے اگر رمضان کے مہینے کے بعد ہمارے اندر تقوی موجود ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ جو شخص نیکیاں کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان، اس کا اصول ہے اور اٹل اصول ہے۔ لہٰذا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ رمضان میں ہم سے کچھ نیکیاں ہوئی ہیں تو رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں جاری رہنی چاہیے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے جو کیے گئے اعمال ہیں، ان اعمال کی قبولیت ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر
ہم نے جو اعمال بجا لائے ہیں وہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پیرامیٹر یا کوئی آگ آسمان سے اتر کر نہیں آنے والی ہے کہ رمضان میں آپ کے کیے گئے اعمال کے قبول اور عدم قبول کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے عمل کی قبولیت کی طرف اشارہ کر سکے، آپ کے عمل کی قبولیت کے بارے میں ٹک لگا سکے۔ خود ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کیے گئے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم اچھے اعمال رمضان المبارک کے بعد جاری رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے، قوی امکان ہے کہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تہجد، ہمارا قیام اللیل، ہماری تراویح قبول ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر آپ رمضان المبارک کے بعد وہ اعمال چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا جو اثر تھا وہ اثر ہم پر نہیں ہوا ہے، اور رمضان المبارک کے اعمال کی قبولیت کا تو بس اللہ ہی مالک ہے۔ عمل کی قبولیت کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، عمل کی قبولیت کی ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ قبولیت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا جب عمل قبول ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انشراح صدر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، نیک اعمال کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، قیامت کے دن ہے، یوم الدین، دین کے جتنے اعمال ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ فکر کیوں نہ کریں ہم؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ دیکھیے۔ اس دھرتی پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا پہلا گھر خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی پرانی بنیادوں پر اسے اوپر اٹھا رہے ہیں، اسے بنا رہے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے مخصوص بندے، امام الموحدین ہیں، ابو الانبیاء ہیں، نبی بھی مخصوص، آدمی بھی مخصوص، کام بھی ایک مخصوص ہے، ایک اسپیشل کام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو سب سے مخصوص اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فکر لگی ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیواریں اوپر کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا۔ کام اللہ کا تھا، کام ہوتا نہیں ہوتا ہمیں اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ آج ہم یہی سوچتے ہیں کہ کام اللہ کا ہے، کام مالک کا ہے، لیکن نہیں، اتنا مخصوص کام، اتنے مخصوص بندے، برگزیدہ لوگ، چنے گئے لوگ، انہیں فکر ہے اپنے اس عمل کی قبولیت کی۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک کے اندر کیے گئے اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے کہ اس عمل کی قبولیت کی ایک دلیل، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر وہ ثابت قدمی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ استقامت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی اور بہت زیادہ سوال نہ کرنے آؤں، بہت زیادہ پریشان کرنے نہ آؤں، بہت لمبی چوڑی پوتھیاں پڑھنے کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، اور پھر اسی پر استقامت اختیار کر لو، اسی پر جمے رہو۔ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب دنیا میں جو بھی کچھ کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں
ایک بار جو عمل شروع کر دیا اس عمل پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک ان احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت اور پابندی برتی جائے، جس پر اس استقامت اختیار کیا جائے، جس پر آدمی ثابت قدم ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کے مہینے کے جانے کے بعد ہم ان اعمال کو ہمیشہ جاری رکھیں، ہم ان اعمال پر ثابت قدمی برتیں، اپنے قدم کو جما لیں، اور اگر ان اعمال سے ہم رمضان المبارک کے جانے کے بعد دستبردار ہو جاتے ہیں، ان اعمال سے ہم روگردانی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کسی کا نقصان نہیں کرنے، آپ کے ایک عمل کرنے یا نہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ یہ اعمال جو آپ کرتے ہیں یہ خود آپ کے لیے بھلائی کا سبب ہیں، دنیا میں بھی آپ کی سرخروئی کا سبب ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب ہیں، جنت میں آپ کے رفع درجات کا سبب ہیں۔ یہ عمل کر کے آپ خود اپنا بھلا کرتے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں اگر رمضان المبارک کے مہینے کے جانے کے بعد ہم اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور ایسا انتظار کرتے ہیں، دل میں ایسی امنگیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم ایسے ایسے اعمال کریں گے، ایسی بدعمالیاں کریں گے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ کچھ لوگ رمضان ختم ہوتے ہی عید کے دن جا کر کے سنیما بینی کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید نہیں ہوا تھا بلکہ یہ لوگ قید ہو گئے تھے، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی جیسے شیطان کو آزادی ملی ہے، ہمارے کچھ بھائیوں کو بھی ابلیس کی طرح آزادی مل جاتی ہے، اور وہ دندناتے پھرتے ہیں اور اپنی وہ ایسی بدعمالیاں انجام دیتے ہیں کہ ابلیس بھی شرما جائے۔ میرے بھائیوں، تو رمضان کے بعد ہم اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، ہم اپنے اندر جیل کے قیدیوں کا کہ وہ تصویر پیش نہ کریں کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ 1 مہینے قید تھا، آج جیل سے چھوٹا ہے، جاؤ اس کو جی لینے دو، اپنی زندگی جی لے۔ یہ تصویر ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھ رہے تھے، اور اسی کے لیے روزے رکھ رہے تھے، اور یہ عبادت کرنا یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس روئے زمین پر ہماری پیدائش کا مقصد ازلی یہی ہے، مقصد اصلی یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، مقصد اصلی ہے، ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے، یہ کوئی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ رمضان کے اندر یہ اعمال انجام دیتے تھے وہ یہ سمجھیں کہ یہ اعمال اللہ رب العالمین کے لیے تھے۔ اللہ رب العالمین جو رمضان میں اللہ تھا وہ آج بھی شوال میں بھی آپ کا اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی حی و قیوم ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اس کے، تو جو اللہ رمضان میں آپ کا اللہ تھا وہی اللہ شوال میں بھی آپ کا اللہ ہے، وہی اللہ ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، سال کے تمام مہینوں میں وہی آپ کا اللہ۔ لہذا یہ تصور پیش کرنے کی کوشش مت کیجیے، یا دوسرے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان میں ان کا اللہ تو کوئی اور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ تصور گیا کہ رمضان میں تمہارا اللہ کوئی اور ہے، رمضان کے بعد کوئی دوسرا اللہ ہو جاتا ہے، تو آپ غور کریں، ہمارے دین میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ ہمارے دین میں ایک اکیلے واحد اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر رمضان میں آپ کے اندر یہ تبدیلیاں کیسے ہوئیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے اعمال اس کا جواب دیتے ہیں
کہ سماج اور معاشرے کے ڈر نے، رمضان کے جبر نے کچھ لوگوں کو برائیوں سے روکے رکھا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے، وہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے برائیوں سے نہیں دور ہوتے تھے، وہ سماج اور معاشرے کے جبر سے، رمضان المبارک کی ایک پرفضا والا جو ماحول ہوتا ہے اس کے جبر سے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر رکھتے تھے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں میرے بھائیوں، اگر ہم سلف صالحین کی طرف نسبت رکھتے ہیں، سلف صالحین جن کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اگر ہم سلف صالحین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں رمضان المبارک کو لے کر کے۔ سلف صالحین کے یہاں یہ ماحول تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تو تقریباً 6 مہینوں تک رمضان کے اثرات ان کے اوپر دکھتے تھے۔ کوئی آدمی تہجد کی پابندی کرتے جا رہا ہے، کوئی آدمی سحری کے وقت اٹھ رہا ہے تو 6 مہینے تک مسلسل اٹھ رہا ہے، کوئی آدمی تلاوت کلام پاک میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ 6 مہینے تک تلاوت کلام پاک میں لگا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ 6 مہینے تک رمضان المبارک کے اثرات ان کے اوپر دکھتے تھے، اور آگے آنے والا جو 6 مہینہ ہوتا تھا، آدھا سال جو ہوتا تھا، وہ آنے والے رمضان المبارک کے انتظار میں وہ گزار دیتے تھے، اس رمضان المبارک کے تیاری میں گزار دیتے تھے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ سلف صالحین بزرگان دین کہا کرتے تھے کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، کہ تم اپنے آپ کو ربانی بناؤ۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم اپنے آپ کو ربانی بناؤ۔ ربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ تم اللہ کی کتاب، اللہ کے دین کا علم لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو حاصل کرو، ان کا اسٹڈی کرو، ان کو پڑھو اور اس کی روشنی میں عمل کرو۔ تو علم اور عمل جب ہوتا ہے کسی انسان کے اندر تو اسے ربانی کہتے ہیں۔ تو سلف صالحین کہتے تھے کہ کن ربانین، تم اپنے آپ کو ربانی بناؤ، رمضانی مت بناؤ کہ صرف رمضان میں اچھے اچھے اعمال ہو رہے ہیں اور رمضان کے بعد سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سلف صالحین اس طرح کہا کرتے تھے میرے بھائیوں، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں رمضان المبارک کے جو اثرات ہوتے تھے وہ اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایک عمل شروع کرے پھر اس کو بند کر دے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر جو ایک نیک صحابی ہیں، عابد و زاہد صحابی ہیں، کثرت روایات والے صحابی ہیں، کثرت سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، مکثرین صحابہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں اور فرماتے ہیں یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ ابن عمر تم فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، وہ فلاں شخص جس نے ایک بار قیام اللیل رات میں تہجد کی نماز شروع کی اور پھر کچھ دنوں کے بعد تہجد کی نماز چھوڑ دی۔ عبداللہ ابن عمر کے اوپر اس حدیث کا، اس قول کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس فرمانے کے بعد، اس فرمان رسول کے بعد آج تک میں نے قیام اللیل کی نماز نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا عمل عملا اثبتہ، جب بھی آپ کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اس پر ثابت قدمی برتتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 1-2 رکعت کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تاحیات پڑھتے رہتے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت کی نماز ظہر کے بعد ایک سنت چھوٹ گئی،
ایک قبیلے کا ایک وفد آیا جس کی وجہ سے وہ نماز چھوٹ گئی، آپ نے اسے عصر بعد پڑھنا شروع کیا تو ہمیشہ پڑھتے گئے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ استقامت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے نزدیک۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے وہ لوگوں تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا۔ بنی اسرائیل یا اس سے پہلے کی قوموں میں ایک عورت تھی جو سوت کاٹنے کا کام کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو محنت کر کے، مشقت کر کے، عرق ریزی کر کے، وقت لگا کر کے سوت کاٹنے کا کام کرتی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، محنت کر کے، مشقت کر کے سوت کاٹنے کا کام کرتی، اور اس کے بعد جب سوت کاٹنے کا کام مکمل ہو جاتا اس کے بعد اسے ادھیڑ دیتی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیتی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ ایک عمل جسے تم شروع کرو، اس عمل کو شروع کرنے کے بعد اس عمل کو برباد مت کرو، اس عمل کو چھوڑ مت دو۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کے اس مقصد کو سمجھیں، عبادت کے اس مقصد کو سمجھیں جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف رمضان کے لیے پیدا کیے گئے تھے یا عبادتیں ہمارے اوپر صرف رمضان میں واجب ہوتی ہیں۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے ہی برے ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسے لوگ کتنے ہی برے ہیں جو اپنے رب کو صرف اور صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ رمضان بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے کہ اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد تم اس کا شکر بجا لاؤ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہیے کہ تم رمضان المبارک کی گنتیوں کو پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں جو کچھ ہدایت نصیب کی تھی اس پر تم تکبیر بجا لاؤ، عید کی نماز ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہیے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو ہر نیک عمل کے بعد، اور خاص کر کے ایسے نیک اعمال جن میں ہمیں اللہ کی جانب سے کچھ توفیق ملی ہو، تو اس کے بعد ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم شکر کیسے بجا لائیں؟ آپ جانتے ہیں کہ شکر زبان سے ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو شکریہ شکریہ کہتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے شکر ادا کرنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے، شکر عمل چاہتا ہے، شکر عمل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے۔ رمضان المبارک میں آپ کے بھی بہت سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اسی طرح سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان المبارک میں جس نے رات کے اندر تراویح کی، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اتنی گناہوں کی معافی پر شکریہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بالکل میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن کیا میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی نعمت پر شکریہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ شکر ہوگا کیسے؟ یہ شکر ہوگا عمل کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت داؤد اور ان کے گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگ اللہ کے شکریہ میں
نیک اعمال کیا کرو، اعملو تم اعمال کیا کرو آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والے شکریہ کے طور پر تم اللہ کے لیے نیک اعمال کیا کرو۔ تو رمضان المبارک میں ملی ہوئی نعمتوں کے شکریہ کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور اسی طرح سے ہم اپنے کیے گئے اعمال کی قبولیت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، انہیں جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اس میں سے وہ دیتے رہتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، حالانکہ دل ان کے ڈرے رہتے ہیں، ان کے جو دل ہیں ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرے سہمے کیوں رہتے ہیں؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ وَيَصُلُّونَ وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل صرف اس وجہ سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال ان کے قبول ہوں کہ قبول نہ ہو۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم اپنے ہر ایک عمل کی قدر کریں گے، ورنہ صرف اور صرف ہمارے اعمال مسجدوں میں حاضری لگانے کے کام آئیں گے، سماج اور معاشرے میں دکھاوے کا کام کریں گے اور بس۔ لیکن جب ہم اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں گے تو ان اعمال کی قدر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اس رخصت میں ہو جانے پر اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر نیک اعمال کے بعد زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جب حج مکمل ہو جائے تو تم لوگ جو ہے کثرت سے استغفار کیا کرو۔ 5 وقتہ نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں، نمازیں ختم ہونے کے بعد ہم استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے رخصت ہو جانے کے بعد ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے اندر کوئی تکبر، کوئی عجب، کوئی جو ہے دکھاوا نہ پیدا ہونے پائے، اور ہم اپنے من ہی من میں یہ نہ سوچتے بیٹھے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا۔ لہٰذا کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد اسے ٹیڑھا مت کر دے، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ رب العالمین، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو، تو نے جو ہمارے اندر پیدا کی تھی، اللہ رب العالمین تو اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو باقی رکھ۔ اے اللہ رب العالمین تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے جانے کے بعد تو جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے رمضان کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے استغفار کرنے والے بندوں میں سے بنا لے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔